آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ایک ترازو ہو جو اللہ ہی بنا سکتا ہے، اس میں 7 زمینیں ڈال دو، ان کے دریا، ان کے سمندر، ان کے پہاڑ، ان کے جنگل، ان کے انسان، ان کے جانور، ان کے کھیتیاں، ان کے گھر، ان کی مشینیں، ان کے سارے وسائل کو ایک طرف رکھ دو، پھر یہ پورے سولر سسٹم کو اس کے اندر رکھ دو، پھر جتنا یہ کا یونیورس ہے اس ساری کو اس میں ڈال دو، پھر پہلا آسمان اور اس کے فرشتوں کو اس میں ڈال دو، پھر دوسرا آسمان اور اس کے فرشتوں کو اس میں ڈال دو، پھر تیسرا آسمان اور اس کے فرشتوں کو اس میں ڈال دو، پھر چوتھا آسمان اور اس کے فرشتوں کو اس میں ڈال دو، پھر 5واں آسمان اور اس کے فرشتوں کو اس میں ڈال دو، پھر 6واں آسمان اور اس کے فرشتوں کو اس میں ڈال دو، پھر 7واں آسمان اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی جنت کو۔ جنت کی فاؤنڈیشن 7واں آسمان ہے، 7ویں آسمان سے شروع ہوتی ہے اور اللہ کے عرش کے ساتھ جا کے وہ اس کی چھت بنتی ہے، اس کو بھی ڈال دو، دوزخ کو بھی ڈال دو، جبریل کو بھی ڈال دو، میکائیل کو بھی ڈال دو، اسرافیل کو بھی بٹھا دو، اسرائیل کو بھی بٹھا دو، لوح محفوظ کو بھی بٹھا دو، کرسی کو بھی ڈال دو، اللہ کے عرش کو بھی ڈال دو، اور اللہ عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کو بھی ڈال دو۔ اللہ کو ہٹا کے زمین سے لے کر عرش تک ساری کائنات کو ایک طرف بٹھا دو، ایک طرف ڈال دو، اور ایک چھوٹے سے پرچے پر لکھو لا الہ الا اللہ، اور اس کو دوسرے پلڑے میں ڈال دو، تو میرے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لرجحت بہن لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ کا چھوٹا سا پرچہ ساری کائنات کو یوں ہوا میں اٹھا دو۔ اس مبارک محفل میں آپ ایک دفعہ کہو لا الہ الا اللہ، اوپر والی بھی کہو۔ یہ سب آپ کے شکر گزار ہیں کہ آج انہوں نے وہ کلمہ سنا ہے جس کی میرے نبی نے مثال دی ہے کہ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لو جیء بالسماوات السبع والارضین السبع وما فیہن وما تحتہن وما بینہن فوضین فی کفۃ المیزان ولا الہ الا اللہ فی الکفہ لرجحت بہن لا الہ الا اللہ۔ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ایک ترازو ہو جو اللہ ہی بنا سکتا ہے، اس میں 7 زمینیں ڈال دو، ان کے دریا، ان کے سمندر، ان کے پہاڑ، ان کے جنگل، ان کے انسان، ان کے جانور، ان کے کھیتیاں، ان کے گھر، ان کی مشینیں، ان کے سارے وسائل کو ایک طرف رکھ دو، پھر یہ پورے سولر سسٹم کو اس کے اندر رکھ دو، پھر جتنا یہ کا یونیورس ہے اس ساری کو اس میں ڈال دو، پھر پہلا آسمان اور اس کے فرشتوں کو اس میں ڈال دو، پھر دوسرا آسمان اور اس کے فرشتوں کو اس میں ڈال دو، پھر تیسرا آسمان اور اس کے فرشتوں کو اس میں ڈال دو، پھر چوتھا آسمان اور اس کے فرشتوں کو اس میں ڈال دو، پھر 5واں آسمان اور اس کے فرشتوں کو اس میں ڈال دو، پھر 6واں آسمان اور اس کے فرشتوں کو اس میں ڈال دو، پھر 7واں آسمان اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی جنت کو۔ جنت کی فاؤنڈیشن 7واں آسمان ہے، 7ویں آسمان سے شروع ہوتی ہے اور اللہ کے عرش کے ساتھ جا کے وہ اس کی چھت بنتی ہے، اس کو بھی ڈال دو، دوزخ کو بھی ڈال دو، جبریل کو بھی ڈال دو، میکائیل کو بھی ڈال دو، اسرافیل کو بھی بٹھا دو، اسرائیل کو بھی بٹھا دو، لوح محفوظ کو بھی بٹھا دو، کرسی کو بھی ڈال دو، اللہ کے عرش کو بھی ڈال دو، اور اللہ عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کو بھی ڈال دو۔ اللہ کو ہٹا کے زمین سے لے کر عرش تک ساری کائنات کو ایک طرف بٹھا دو، ایک طرف ڈال دو، اور ایک چھوٹے سے پرچے پر لکھو لا الہ الا اللہ، اور اس کو دوسرے پلڑے میں ڈال دو، تو میرے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لرجحت بہن لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ کا چھوٹا سا پرچہ ساری کائنات کو یوں ہوا میں اٹھا دے۔ اس میں نام اللہ ہے، بولو اللہ، اس میں نام اللہ ہے۔ اللہ اپنی ذات میں کتنا بڑا ہے۔ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، ایک مثال اللہ قرآن میں دے رہا ہے، سمندر سے ہی بنا دو، والبحر یمدہ من بعدہ 7 ابحر، پھر 7 سمندر کو سیاہی بنا دو، پھر ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، پھر پوری دنیا کے درخت کاٹ کے ان کے قلم بنا دو۔ وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم نہ بناؤ، میں بنا کے دوں گا۔ کتنے لندن میں، انگلینڈ میں اور یورپ میں کتنے درخت ہیں، اور میں افریقہ میں گیا ہوں، وہاں کے جو ملک جنگل سے بھرے ہوئے ہیں ان میں سے گزرا ہوں، تو اتنا بڑا درختوں کا خزانہ، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے سب کاٹ کے قلم بنا کے تمہیں پکڑا دوں، ان عورتوں کو بھی، ان مردوں کو بھی، اور سب کو میں علم دوں بڑا زبردست، اور پھر ان کے آگے میں پیپر رکھ دوں اور میں کہوں کہ یہ 7 سمندر کی سیاہی ہے اور یہ قلم ہے، اور تم سارے آدم سے لے کر آخری انسان تک اکٹھے ہو جاؤ اور میری تعریف لکھو، ڈبوبو اور لکھو۔ تم لکھتے لکھتے عاجز ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلا لے، سارے 7 آسمان کے فرشتے آئیں اور وہ بھی لکھنا شروع کریں۔
پھر وہ بھی تھک جائیں گے، یا اللہ ساڑی بس ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ نبیوں کو بلا لے، 1,24,000 نبی، ان کا علم فرشتوں سے بھی زیادہ ہے، وہ لکھنا شروع کریں، لکھتے 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 وہ تھک جائیں گے اور ان کی بس ہو جائے گی. پھر اللہ رسولوں کو بلائے، 313 رسول ہیں، ان کو اللہ کہے لکھو میری تاریخ، وہ بھی لکھتے 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 تھک جائیں. پھر اللہ 4 بڑے نبیوں کو بلائے، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، کہ تم سب سے بڑے رسولوں میں سے ہو، لکھو میری تاریخ. وہ بھی لکھیں اور لکھتے لکھتے تھک جائیں. پھر آخر میں اللہ اپنے حبیب کو بلائے، محمد مصطفیٰ کو بلائے، جس کو پیار کیا، جس سے محبت کی، جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے قاب قوسین والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. کیا لمبی چوڑی تعریف اللہ کا قرآن اپنے حبیب کی فرما رہا ہے. سب رسولوں کے سردار، سب رسولوں سے زیادہ علم والے میرے محبوب، اب آپ کی باری ہے، آؤ میری تعریف لکھو. فرشتے بھی تھک گئے، نبی بھی تھک گئے، رسول بھی تھک گئے، انسان بھی تھک گئے، شاعر بھی تھک گئے، خطیب بھی تھک گئے، ادیب بھی تھک گئے، عورتیں بھی تھک گئیں، مرد بھی تھک گئے، عالم بھی تھک گئے، ان پڑھ بھی تھک گئے. اب آپ کی باری، آؤ اور میری تعریف لکھو. اور اللہ کا حبیب بھی قلم اٹھائے اور لکھنا شروع کرے اور لکھتا جائے اور لکھتا جائے اور لکھتا جائے. تو آخر میں کیا اللہ کہہ رہا ہے، لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. ایک دن آئے گا کہ سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے اور تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی ادا نہ ہوگا. اتنا بڑا اللہ ہے. اللہ اپنا تعارف کراتا ہے. آج میں چاہتا ہوں ان دیواروں کو اللہ سناؤں، آپ کو بھی اللہ سناؤں. اللہ کہتا ہے اللہ اننی انا اللہ، میں ہوں اللہ، میرا نام ہے اللہ. اللہ کا نام خدا نہیں ہے، اللہ کا نام بھگوان نہیں ہے، اللہ کا نام ایشور نہیں ہے، اللہ کا نام گاڈ نہیں ہے، اللہ کا نام اللہ ہے. اللہ ہمارے بر صغیر میں، انڈو پاک میں ہم اللہ کو خدا کہتے ہیں. خدا، خدا ایک انسان کا بنایا ہوا لفظ ہے، فارسی کا لفظ ہے. اللہ نے اپنا نام جو چنا وہ ہے اللہ. بولو پھر کہو اللہ کی قسم، یہاں تم سے زیادہ فرشتے ہیں، سارے تمہیں خوش ہو کے دیکھ رہے ہیں. عرشوں پہ اللہ تمہیں خوش ہو کے دیکھ رہا ہے کہ آج میرا نام یہ در و دیوار سن رہے ہیں جہاں ہر وقت کیا سے کیا ہنگامے ہوتے رہتے ہیں. تو اللہ، پھر اللہ نے کہا لا الہ الا ہو، میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، میرا کوئی شریک نہیں، میرا کوئی مثل نہیں، میرا کوئی بدل نہیں، میری کوئی ٹکر کا نہیں، میرا کوئی وزیر نہیں، میرا کوئی وہ مجلس شورا نہیں ہے، میرے کوئی، میں کسی کی حفاظت کے لیے کسی فرشتوں کا محتاج نہیں، عرش فرش لوح قلم کرسی کا محتاج نہیں. اللہ لا الہ الا ہو، یہ اللہ نے اپنا تعارف کروایا کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میرے سوا کسی کو مت پکارو، میرے سوا کسی کے آگے مت جھکو، میرے سوا مدد کے لیے کسی کو نہ بلاؤ، صرف مجھے بلاؤ.